اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو ہے ترجمۃ القرآن کی پیئرنگ سکیم کے اوپر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے القرآن کے اندر میکسیمم نمبر لے سکتے ہیں، اور وہ بچے جنہیں القرآن میں چیزوں کو یاد کرنا مشکل لگتا ہے، ان کو میں آسان طریقہ بتاؤں گا کس طریقے سے وہ اس پیپر میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم کویشچن نمبر 1 کی بات کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، کویشچن نمبر 1 کے اندر ایم سی کیوز ہیں، اور ٹوٹل ایم سی کیوز اسٹوڈنٹس آپ کو آنے ہیں 10، جن میں سے 4 ایم سی کیوز آپ کو ایکسرسائز میں سے آئیں گے، اور 4 ایم سی کیوز آپ کو تعارف اور مضامین میں سے آئیں گے۔ اسٹوڈنٹ، تعارف اور مضامین میں جو ایم سی کیوز آئیں گے وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تعارف اور مضامین کی ریڈنگ کرنی ہے، تو انشاءاللہ وہ ریڈنگ سے ہی آپ کے چاروں ایم سی کیوز کور ہو جائیں گے۔ پلس 2 ایم سی کیوز ان سائڈ دی بک سے آئیں گے، یعنی کہ جو منتخب آیات ہیں ان کے ترجموں میں سے بھی 2 ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے۔ اس طرح ایم سی کیوز کا 10 نمبر کا پورشن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد آئے گا کویشچن نمبر 2، شارٹ کویشچنز۔ اسٹوڈنٹ، شارٹ کویشچنز میں آپ کے جو ایکسرسائزز کے اینڈ میں 4 یا 5 شارٹ کویشچن لکھے ہوتے ہیں، انہی میں سے 3 شارٹ کویشچن آپ کے ایکسرسائز میں سے آئیں گے، اور 3 شارٹ کویشچنز آپ کے مضامین، تعارف اور نکات وغیرہ میں سے آئیں گے۔ یعنی اگر آپ مضامین، تعارف اور نکات کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو اسی کے اندر سے 3 شارٹ کویشچن پوچھے جائیں گے جو آپ آسانی سے کر لیں گے۔ اس طرح یہ 6 شارٹ کویشچنز ہو جائیں گے۔ اسٹوڈنٹ، 2 شارٹ کویشچنز آپ کے با محاورہ ترجمہ اور الفاظ، یعنی کہ منتخب قرآنی آیات اور ذخیرہ الفاظ جو دیے جائیں گے، یعنی ورڈز میننگ جو دیے جاتے ہیں انہی آیات کے، ان میں سے 2 شارٹ کویشچنز آئیں گے۔ اب وہ 2 شارٹ کویشچن اسٹوڈنٹس کوئی میننگز پوچھ سکتا ہے وہ آپ سے، یا کسی بھی چھوٹی سی آیات کا ترجمہ آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو جو چھوٹی چھوٹی آیات ہوں گی ان کے ترجمے ذرا اچھے طریقے سے کرتے ہیں، وہ شارٹ کویشچن میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس طرح یہ 8 کویشچنز بن جائیں گے، اور آپ نے ان 8 میں سے 5 کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کے ایکسرسائز کے 3 شارٹ کویشچن اٹیمپٹ ہو جاتے ہیں تو باقی 5 میں سے آپ کو صرف 2 کویشچنز کرنے ہوں گے، جو انشاءاللہ آسانی سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 3 آ جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، کویشچن نمبر 3 کے اندر آپ کو جتنی بھی منتخب قرآنی صورتیں ہیں ان کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں ان کے معنی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ 8 ورڈز آئیں گے جن میں سے 5 کے آپ نے میننگز بتانے ہوں گے۔ اس طرح یہ 5 نمبر کا سوال بھی آپ آسانی سے سولو کر لیں گے۔ اسٹوڈنٹس، کویشچن نمبر 4 کی بات کرتے ہیں۔ تو کویشچن نمبر 4 کے اندر منتخب قرآنی صورتوں میں سے 5 ترجمے آئیں گے، اور ان میں سے 3 آپ نے کرنے ہیں۔ یہاں میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، اگر ایت بڑی ہوگی تو وہ ایک ہی ایت جو ہے وہ ترجمے میں پوچھ لی جائے گی، لیکن اگر بہت ہی چھوٹی چھوٹی ایتیں ہیں تو 2 سے 3 ایتیں مل کے بھی ایک سوال ترجمے کا بن سکتا ہے۔ تو یہ 5 صورتیں ہوں گی، ان میں سے آپ نے 3 کے ترجمے کرنے ہیں، یعنی 5 ترجمے آئیں گے، آپ نے کوئی سے 3 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ 15 نمبر کا یہ ترجموں کا کویشچنز ہوگا جو کہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آخری کویشچنز کی طرف چلتے ہیں، کویشچن نمبر 5۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ میکسیمم نمبر لے سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، لانگ کویشچن جو ہے وہ آپ کے پاس 2 آئیں گے، آپ نے ان میں سے 1 کرنا ہوگا۔ تفصیلی سوال جو ہے وہ کوئی بھی ایک موضوع دیا جائے گا، اس موضوع کے اہم مضامین یا علمی اور عملی نکات پر نوٹ لکھنا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، اس کویشچن کے بارے میں موسٹلی جو جج کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے جو آپ کے 4 سے لے کے 11 تک سبق ہیں، یعنی صورتیں ہیں، ان میں سے 1 لانگ آ جاتا ہے، اور اسی طرح 12 سے 18 تک جو صورتیں ہیں ان میں سے بھی 1 لانگ آ جاتا ہے، یعنی دونوں میں سے پھر آپ نے 1 کرنا ہوتا ہے۔ تو یعنی اگر کسی بچے کی پہلی 4 سے 11 تک صورتیں اچھی تیار ہوں تو اس کا لانگ اٹیمپٹ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح 12 سے 18 تک اگر آپ کی صورتوں کے جو موضوع ہے اس کے اہم مضامین اور علمی اور عملی نکات آپ کو یاد ہیں تو آپ کا یہ سوال بھی سولو ہو سکتا ہے۔
اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو لوڈ کی تھی اس میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ لانگ کویشچن کی ہیڈنگز کیا ہے. تمام صورتوں کی میں نے ہیڈنگز اس میں ڈسکس کی تھی. ان ہیڈنگز کو آپ مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ بچے جن کو قرآن پاک کے جو لانگ کویشچنز ہیں وہ نہیں یاد ہو رہے، تو وہ جو بک میں جتنا حصہ لکھا ہوا ہے موضوعاتی مطالعے کا اور علمی اور عملی نکات کا، وہ یاد کر لیں. اچھا اسٹوڈنٹ، یہاں میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ قرآنی آیات کا جو پورشن ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں تو قرآنی آیات کے پورشن میں سے 2 شارٹ 4 نمبر کے آ رہے ہیں اور 2 MCQs آ رہے ہیں. ٹوٹل 6 مارکس ہو گئے. 15 نمبر کے ترجمے آ رہے ہیں. 5 نمبر کے ورڈز میننگ آ رہے ہیں. تو تقریباً 26 نمبر کا پیپر جو ہے وہ قرآنی پورشن میں سے آ رہا ہے. یعنی جو منتخب قرآنی صورتیں ہیں ان میں سے 26 مارکس کا پیپر آ رہا ہے. اسی طرح سے اگر ہم دوسرے اینگل کو دیکھتے ہیں تو ایکسرسائز کے MCQs 4 آ رہے ہیں. ایکسرسائز کے شارٹ کویشچن 3 آ رہے ہیں، یعنی یہ 10 ہو گئے. اور اسی طریقے سے اگر ہم ورڈز میننگ دیکھتے ہیں تو 5 نمبر کے ورڈز میننگ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو 15 مارکس یہ بن جاتے ہیں. اور موضوعاتی مطالعے کا کویشچن دیکھتے ہیں ہم لوگ تو 10 نمبر کا وہ بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس کی بھی پرسنٹیج اچھی ہے. اور اگر آپ کو میں بالکل شارٹ کٹ اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ ریڈنگ اچھی کریں. جو بچے جن کو سبق نہیں یاد ہوتا وہ ریڈنگ اچھی کریں، یعنی پورے کے پورے تعارف اور مضامین کو اچھے طریقے سے 2 سے 3 دفعہ پڑھیں. تو آپ کے بہت سارے MCQs اور بہت سارے شارٹ کویشچن یہاں سے کور ہو جائیں گے. ورڈز میننگ اچھے یاد کریں اور ترجمے جو ہیں وہ میں انشاءاللہ شارٹ کے اندر آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کون سی صورتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو آپ ان کے ترجمے جو ہیں وہ اگر یاد کر لیں تو کافی ہیلپ ہو سکتی ہے، یا ان کے لانگ اچھے تیار کر لیں تو کافی ہیلپ ہو سکتی ہے. انشاءاللہ میں شارٹ ویڈیو بناؤں گا، اس میں ڈسکس کروں گا. تو اسٹوڈنٹس اس طریقے سے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے. القرآن کے پیپر میں کوشش کریں میکسیمم نمبر لے لیں. میں اس کے مارکس آپ کو کاؤنٹ کروا دیتا ہوں. 10 نمبر کے MCQs ہیں. پہلا سیکشن شارٹ کویشچن کا 10 نمبر کا ہے. دوسرا سیکشن قرآنی آیات کے ورڈز میننگ کا ہے 5 نمبر کا. اس طرح یہ 25 نمبر ہو جائیں گے. 15 نمبر کے ترجمے ہوں گے 40 نمبر اور 10 نمبر کا لانگ کویشچن. اس طریقے سے اسٹوڈنٹ یہ 50 مارکس بن جائیں گے. آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا.